السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو عشق کی ایک لازوال داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ میرے عشق کی کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے کہ وہاں ایک وادی ہے بہت خوبصورت سی، انتہائی دلکش اور بے حد حیرت انگیز سی۔ اس وادی کو جہنم میں جنت کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں پھول ہی پھول تھے، سرخ رنگ کے، زمین سے 3-3 فٹ اونچے پودوں سے لٹکے، کسی شان سے سورج کو آنکھیں دکھاتے وہ تازہ پھول، گلاب کے پھول۔ وہ وادی ایک لکودک صحرا میں تھی۔ صحرا بھی سورج کی سنہری شعاؤں میں سونے کے زروں کی طرح چمکتا، ہر سو ریت سے ڈھکا ہوا اور انتہائی خوفناک سرسراہٹ لیے، بے پناہ وحشت تن پہ سجائے۔ اس وادی میں ایک اور چیز نمایاں تھی۔ سرخ گلابوں سے ڈھکی اس وادی کے عین درمیان میں ایک ٹیلا تھا جہاں بہت بڑا نیم کا درخت تھا۔ اسی درخت سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھا تھا، میرا عشق، جس کے جسم پہ چکن پاکس کے دانے بنے ہوئے ہیں، اور انہی دانوں کے ساتھ ہمارے عشق کے پاس نیم کی کڑوی چھاؤں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ پہلے پہل نیم کی کڑوی چھاؤں جیسی چیزیں ہی عشق والوں کے حصے میں آتی ہیں۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ حال کا قصہ۔ شام کا وقت تھا، پرندوں کی ڈاروں نے اپنے گھروں کو جاتے ہوئے گردنیں جھکا کر لان میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو صرف کتاب ہی تھامے ہوئی تھی، اسے کھول نہیں رہی تھی، جیسے بہت ہمت جمع کر رہی ہو۔ محبوب کی داستان میں اگر عورت پہلی محبت پہ نہ اترے تو اسی طرح ہمت جمع کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبوب کی پہلی محبت کی کہانی پڑھنا پڑتی ہے۔ برگد کے درخت کا مردہ پتا اس کے قدموں میں گرا، مگر اس کا دھیان ادھر نہیں تھا۔ اس کے ملائم ہاتھوں نے اس سیاہ جلد والی کتاب کو تھاما ہوا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں نے جیسے ساکت ہو جانے کی قسم کھائی ہو۔ بالآخر اس نے سوچا کہ کتاب پڑھ ہی لینی چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے ابھی ٹائٹل سے مبرہ جلد کھولنا چاہی تھی کہ ایک آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، عروج، اسے مت پڑھنا۔ گیٹ سے اندر آتے عاشر نے غیر آرام دہ حالت میں کہا۔ گھر کے اندر آتے ہی اس کی نظر عروج پہ پڑی تو وہ ٹھٹکا نہیں۔ وہ اسی طرح اکثر اوقات لان میں پائی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی نظر ہاتھوں پہ گئی وہ تڑپ اٹھا۔ پہلا سوال یہی ابھرا کہ اس کے پاس یہ کتاب کیسے پہنچی، کیونکہ یہ تو اس کی الماری میں پڑی تھی جسے وہ لاک کر کے آیا تھا۔ پھر سوچا کہ شاید اس کی یہ دوسری کاپی ہو، اور عاشر نے سوچا تھا کہ شاید وہ یہ کتاب عروج کو پڑھنے کے لیے نہ دے لیکن اس نے دے دی ہو۔ یہ غلط کیا تھا اس نے، کیونکہ وہ سہ نہیں پائے گی۔ اس طرح کی کہانیاں محبت کرنے والے کہاں سہ پاتے ہیں۔ تم نے پڑھ لی ہے؟ آواز سنتے ہی وہ چونکی۔ اس نے نظر گھما کر پورچ میں کھڑے اپنے ہم عمر اپنے چچا زاد کی طرف دیکھا، پھر سر اٹھا کر کہہ گئی، سب سے پہلے میں نے ہی پڑھی ہے عروج، اور میں اس کے حرف حرف کا گواہ ہوں، اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کتاب مت پڑھو۔ عاشر نے یہ کہا اور اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو محسوس کیا، مگر نظریں چرا گیا۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ ہوگی اس کی پہلی محبت کی کہانی، جس سے میں بھی حرف حرف واقف ہوں۔ زیادہ نہ صحیح، تھوڑی میں بھی واقف ہی ہوں، کیونکہ اسے دوسری بار مجھ سے محبت ہوئی ہے نا۔ یہ پلس پوائنٹ میرے حق میں جاتا ہے، اور جس سے دوسری بار ہو جائے اس کو پہلی کے بارے میں سب کچھ بتانا جائز ہوتا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر رخ موڑ لیا۔ عاشر نے تحمل سے سنا، پھر اپنے منہ میں ہی کچھ بڑبڑا کر اندر چلا گیا۔ تم یہ تو جانتی ہو عروج کہ اسے دوسری محبت تم سے ہوئی تھی، مگر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ مرد کو پہلی محبت سے نفرت ہو جائے تو ہر محبت سے نفرت ہو جاتی ہے، اور میری دعا ہے کہ پہلی محبت شانی جیسی کسی کو نہ ہو۔ اس نے کتاب کے اندر لکھے ٹائٹل کو پڑھا اور رک گئی، عشق میرا نام۔ کتاب کھول لی گئی تھی۔ ایک پردہ تھا، وہ اٹھا دیا گیا تھا، ایک راز تھا جسے افشا کر دیا گیا تھا، اور ایک بات تھی صدیوں پرانی، وہ کہہ جا چکی تھی، اور ایک بات آج کی تھی جو اس نے ابھی سنی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عاشر نے اسے روکا تھا۔
इंतसाब पे नज़र पड़ी तो वो ठहर गई, क्योंकि उसका ठहरना बनता था। ये पूरा नॉवल अली शान कुरैशी तुम्हारे नाम और तुम्हारी मोहब्बत के नाम। उसने अगला सफ़ा 4 आंसू गिराते हुए पलटा दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि इस किस्से में अगर कोई मोतबर नाम होगा तो वो होगा अरूज कमाल का, क्योंकि अरूज ने उसकी मोहब्बत के ख़त्म हो जाने पर शानी को संभाला था, और ऐसे लोग ही तो नायाब होते हैं। लेकिन यही उसकी गलती थी। यही वो बात थी जिसकी वजह से आशिर कह रहा था कि उसका भरम टूट जाएगा। अब टूटता है तो टूटता रहे, उसकी बला से। उसने सफ़ा पलटा दिया। खाला, वो किताब पढ़ रही है। आशिर ने अंदर आते ही खाला मंजूरा से कहा, पढ़ लेने दो आशिर, कमबख्त मोहब्बत करती है तो लगता है आखिर तक करेगी, किसी की रोक टोक के बिना, ये जाने बगैर कि मोहब्बत ने भी उसके हिस्से में कुछ छोड़ा भी है। और सच बताओ आशिर, मोहब्बत किसी के पल्ले कुछ छोड़ा भी करती है क्या? अब किताब पढ़ रही है तो वो भी आखिर तक पढ़ेगी, ये जाने बगैर कि खसारा उसी के हिस्से में आएगा। मैं हमेशा दुआ करती हूँ आशिर पुत्र कि मान ख़त्म ना हो। मान ख़त्म हो जाए तो फिर सगे रिश्ते भी खाली लगते हैं। टूटने दो उसका मान भी, उसे भी पता चले ना कि मोहब्बत हो जाए तो खामियां नहीं देखते, सिर्फ मोहब्बत करते हैं। क्या आप जानती हैं उस बात को जिसको इसने खामी गर्दाना था? और सब यही कहते हैं कि ये खामी नहीं है। आशिर के हलक में गमगीन पानी उतर गया था। फिर गला मजबूत करके बोला, मतलब आप जानती हैं सना को, और ये भी जानती हैं कि दूसरी मोहब्बत के बदले उसे क्या मिला है। आशिर को अपने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। अरे आधा ज़माना जानता है उसे, किसी से भी पूछो तो वो उसका और जो नीचे बैठी है ना उसके महबूब का नाम इकट्ठा बताएगा। साथ ये भी कहेगा कि मोहब्बत का नाम लो तो उन दोनों का इकट्ठा नाम लिया करो, क्योंकि उस जैसी मोहब्बत किसी के हिस्से में नहीं आती। खाला अब भी मुतमईन थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप मुतमईन क्यों हैं खाला? मैं एक ही बात करती हूँ आशिर पुत्र, क्योंकि मैं ज़रा पुराने दौर की हूँ। सर पे सफ़ेद बाल हैं, हाँ अलग बात है कि डाईशुदा है, नसीब पे सियानेपन की झुर्रियाँ हैं, तो इसी का सहारा लेकर कहती हूँ कि ये जो मोहब्बत होती है ना, इसमें खामी नहीं देखी जाती। ये नहीं देखा जाता कि अगर कोई बीमार है तो उसे देखते हुए कहा जाए कि मोहब्बत जाए भाड़ में। मोहब्बत जब हो जाए तो वो अजाबों से भी नहीं डरती। लेकिन ये हमारी अरूज डर गई थी, और अगर ये डर गई थी तो इसे मान लेना चाहिए था ना कि इसे मोहब्बत नहीं हुई थी। उसने मोहब्बत नहीं की थी क्योंकि उसमें डरा नहीं जाता। हाँ, अगर वो ये नहीं मानी तो फिर ये किताब उसे मनवा लेगी। आशिर पुत्र, जैसे मैं मान गई हूँ तुम मान गए हो, वो भी मान जाएगी। और आशिर के कदमों तले से ज़मीन निकल आई थी। माजी का एक लंबा किस्सा। अनायत हाउस। उस घर के सहन में बकाइन और अनार के 2 दरख्त साथ साथ खड़े थे। दादो का तख्त हमेशा अनार के दरख्त तले ही होता था, क्योंकि वो कहा करती थी कि ये पौधे मैंने अपनी जवानी में अपने इन हाथों से लगाए हैं, इनकी देखभाल मैंने की है। अब ये पौधे जवान हो गए हैं तो मेरी बूढ़ी हड्डियों को धूप से तो बचा सकते हैं। और फिर दादो को उन जवान पौधों ने बचा लिया था। सख्त गर्मी में भी उनकी घनी छांव ठंडक मुहैया करती थी। आज उन्हीं 2 दरख्तों में से अनार तले दादो और वो बैठे थे। दादो ने एक चुटकी नस्वार की चढ़ाई और पल्लू से हाथ पोंछकर अपने घुटने तले रखे तकिए के नीचे से ताश की डबिया निकाल ली। ये इन दोनों का पसंदीदा खेल था। जैसे ही वो स्कूल से आता तो दादो के साथ ताश खेलने लग जाता। फिर दादो ताश की 2 बाजियां लगाकर चारपाई के पास रखे मर्तबान को उठाती और अंदर से गाजर का मुरब्बा निकाल कर उसके जीतने की खुशी में खिलाती। वो मुरब्बा खाता हुआ ट्यूशन चला जाता था। अब वो जीतता कैसे था? वो मरहला ये था कि ताश के पत्तों को दादो फेंटना शुरू करती। फेंटने के दौरान टेढ़ी आंख करके जो एक का पत्ता था जिसके नंबर ज़्यादा मिलते थे, वो फेंटने के दौरान सामने बैठे पोते की तरफ दे देती। उसी के नंबर उसे ज़्यादा मिल जाते और इस तरह दादो हार जाती। यही उनका रोज़ का मामूल था। आज भी वो उसी अनार तले बैठे थे। ताश की 2 बाजियां लगाई जा चुकी थीं और वो जीत चुका था। उसके हाथ में गाजर का मुरब्बा था। तभी दादो ने उससे पूछा,
تمہیں اپنے ننہال میں سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے شانی؟ دادو نے پوچھا تو اس کی ہلکی بھینگی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اسی چمک میں اس نے جواب دیا جس نے دادو کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا۔ ہماری کہانی کا پہلا کردار ہماری دادو، جن کا نام عنایت بیگم تھا، قادر کالونی المعروف مصیبت پورہ کی معروف کونسلر بننے سے پہلے وہ دائی تھیں، جن کے ہاتھوں میں اللہ نے بڑی شفا بھری تھی، اور شفا ایسے ہی نہیں آئی تھی۔ دائی گیری سے جو بھی پیسے ملتے تھے اس سے وہ غریبوں کی بہت دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ وہ خود بھی مڈل کلاس سے ہی تھیں۔ عرصہ ہوا شوہر کے انتقال کو، مگر پھر بھی دل میں احساس تھا۔ وہ اپنی ماں سے سنا کرتا تھا کہ عنایت بیگم اگر کسی کے ہاں دائی کے لیے بلائی جاتی اور اس بچہ جننے والی کے پاس پیسے نہ ہوتے تو اپنے پرس سے کچھ پیسے اسے دے کر کہتی کہ تمہاری ہڈیاں بھی نرم ہیں، کچھ کھا لینا ان پیسوں سے۔ اور اسی نرم مزاجی اور خلوص بھرے رویے کی وجہ سے وہ اس علاقے کی پہلی عورت تھی جو کونسلر بنی تھی۔ ابھی کی بات کریں جہاں یہ قصہ جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عنایت بیگم اپنے گھر میں اس سمے ایک پنچایت لگا کر بیٹھی تھیں۔ وہ صلح صفائی بھی کروایا کرتی تھیں۔ گلی کی 2 عورتیں لڑ پڑی تھیں، انہی کی صلح کے لیے سبھی صحن میں اکٹھے تھے۔ جیسے ہی صلح صفائی مکمل ہوئی سبھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور وہ دادو کے ساتھ اوپر چھت پہ بچھی چارپائی پہ جا لیٹا۔ ایک تو وہ تھا بڑا کمزور، اوپر سے اس کی آنکھیں بظاہر دیکھنے میں تو ٹھیک تھیں مگر غور کرنے پر پتہ لگتا تھا کہ بھینگا پن ہے۔ انہی 2 وجوہات پر دادو اسے اپنے ساتھ رکھتی تھیں، کیونکہ ان کا خاندان خوبصورتی کی اپنی ایک مثال تھا۔ ان کے ماں باپ اونچے قد کاٹ کے تھے، حسین ترین، اور بڑے دونوں بہن بھائی بہت خوبصورت ترین، اور ایک وہ۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ جب وہ ہونے والا تھا تب دادو نے اپنی بہو کے چلن کو دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ لڑکی ہوگی۔ پوری زندگی میں پہلی بار عنایت بیگم اپنے دعوے میں ناکام رہی تھیں۔ ان کی بہو ختیجہ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، لیکن اتنا کمزور جیسے کہیں سوکڑا ہو۔ ماں کے علاوہ ہر بندہ اسے اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ انہی باتوں نے دادو کا دل پسیج دیا اور وہ دادو کے ساتھ نتھی ہو گیا۔ اس رات عنایت بیگم نے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، وہ پسند کیوں ہے تمہیں شانی؟ اس کی چمکتی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کی زبان نے بھی اقرار کر لیا۔ دادو، وہ مجھے کہتی ہے تم بہت اچھے ہو۔ میں اچھا ہوں تو وہ کہتی ہے نا، اور پھر وہ اپنی ہر چیز مجھ سے بانٹتی ہے، اسی وجہ سے اچھی لگتی ہے۔ لیکن دادو، مجھے پتا ہے جب میں اسے نہ ملوں تو وہ مجھے ڈھونڈتی ہے، امی سے پوچھتی ہے کہ شانی نہیں آیا، تب میں جہاں چھپا ہوتا ہوں وہاں سے نکل کر اسے ڈراتا ہوں۔ وہ ڈرتی ہے، پھر ہنستی ہے اور ہم پھر کھیلتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے تفصیلاً جواب دے رہا تھا۔ دادو، ایک بات تو بتائیں۔ اس نے منہ گھما کر دادو کو دیکھا۔ پوچھو میرے تارے۔ دادو کو جب اس پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا تو وہ تارے کہتی تھیں، اور اس کے بڑے بھائی کو چاند، مگر اگلے سوال پر وہ ساکت رہ گئی تھیں کہ 10 سال کا بچہ اور یہ سوال؟ انہیں تارے اور چاند بھول گئے تھے۔ دادو، میں نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ مل جاتا ہے نماز پڑھنے سے۔ پھر سبھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاس ہے، گردن کے پاس، لیکن وہ نظر نہیں آتا مجھے۔ میں نے شیشے میں بھی بڑا دیکھا اپنی گردن کو، صرف یہ ابھری ہوئی ہڈی ہی نظر آئی، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ مجھے اللہ کو دیکھنا ہے دادو، کیونکہ جب وہ مل جائے گا تو میں دیکھ لوں گا اور پھر ان سے کچھ کہہ بھی پاؤں گا۔ دادو نے اس کے سیاہ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، اللہ کو کیوں دیکھنا ہے تم نے، اور کیا کہنا ہے تم نے اس سے شانی؟ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ میں تو خوبصورت نہیں ہونا دادو، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ علی اور بطول کی طرف دیکھو تو لگتا ہے کہ ان جیسا تو کوئی بنا ہی نہیں ہے، اور جب میری طرف دیکھتے ہیں تو سب ہنستے ہیں اسی وجہ سے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو خوبصورت لگ جاؤں، کیونکہ مجھے اسی نے تو بنایا ہے، اور مجھے یہ بھی مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ وہ مجھے اور خوبصورت بنا دے گا تو پھر میں بن جاؤں گا، اور سب لوگ جو مجھے مذاق سے دیکھتے ہیں نا، پھر وہ مجھے محبت سے دیکھیں گے۔ اور پھر اس سوال کے بعد دادو کے پاس جواب ختم ہو گئے تھے۔
دادو نے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے پیار کیا مگر بولی کچھ نہیں۔ وہ بھی ستاروں کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں بولا، خاموش رہا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو بستر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو اس نے دیکھا صحن میں اسی انار تلے دادو کھیس لیے لیٹی ہیں اور ارد گرد سبھی عورتیں رو رہی ہیں، جن میں اس کی ماں ختیجہ بھی تھی۔ مگر عنایت بیگم کی کہانی ادھر ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اتنا آگے بڑھی تھی کہ سب حیران تھے۔ وہ رویا تھا دادو دادو کہہ کہہ کر، مگر ختیجہ نے اسے سنبھال لیا تھا، کیونکہ مائیں سنبھال لیا کرتی ہیں۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وہ روزانہ تاش لیے دادو کے پاس بیٹھ جاتا۔ دادو کو فالج ہو گیا تھا اور وہ 6 سال سے خاموش تھیں۔ اسی خاموشی کے ساتھ شانی کو بھی خاموشی لگ گئی تھی۔ وہ مرتبان ڈھونڈتا جو کہ اب خالی ملتا تھا۔ وہ نسوار کی ڈبیا بھی مٹھی میں دبائے بیٹھا رہتا کہ دادو ابھی اٹھ جائیں گی، مگر وہ ہاتھوں میں دبی رہ گئی، کیونکہ 6 سالوں کے بعد ایک رات ان کے نرخرے سے آواز آئی جو سب سے پہلے شانی نے محسوس کی۔ گھر والے بھاگم بھاگ انہیں ہسپتال لے کر گئے اور واپسی پہ سب کا رونا لے آئے۔ اس کے ہاتھوں میں دبی نسوار کی ڈبی اس خبر کے بعد اچانک چھوٹ گئی۔ تاش کے پتے ہوا میں لہرا کر دور کہیں جا گرے۔ اسی رات کو عنایت بیگم کو دفنا دیا گیا اور روٹی کھول دی گئی۔ 40ویں تک گھر میں مہمان آتے اور جاتے رہے۔ جس دن 40ویں کا ختم دلوانا تھا، اس دن سے پہلے کی رات شانی نے پہلی بار اپنی ماں کو جواب دیتے سنا تھا، ورنہ جو بھی موسیٰ کہتا تھا ختیجہ خاموشی سے کرتی جاتی تھی۔ یہی خاموشی تھی جس نے ختیجہ کو اس گھر میں موسیٰ کی بیوی کی صورت میں رہنے پر مجبور کیا تھا۔ ختیجہ آنسو بہاتے ہوئے ڈبے خالی کر رہی تھیں اور موسیٰ ہونٹ بھینچے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، جہاں مہمان گلی میں چارپائیاں بچھائے لیٹے ہوئے تھے۔ اس قصے کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ ہم ذرا ختیجہ کی طرف جاتے ہیں، جس سے یہ کہانی مزید کھل جائے گی۔ بھورے والا میں بنی ٹیکسٹائل مل میں ختیجہ کے ابا محمد جی الیکٹرک کے محکمے میں کام کیا کرتے تھے۔ درجہ سوئم میں ان کا ایک سرکاری کوارٹر بھی تھا، جو کہ بعد میں ان کے بڑے بیٹے اقبال حیدر کو اسی مل میں لگ جانے کی وجہ سے ڈبل ہو گیا تھا۔ وہ بی ٹی ایم کالونی 4 دیواری کے اندر تھی۔ کسی چیز کی کمی وہاں نہیں تھی۔ پانی تھا تو وہ 24 گھنٹے آتا تھا۔ آدھی قیمت میں مہینے کا راشن اسی کالونی میں واقع سٹور میں مل میں کام کرتے ورکرز کا کارڈ دکھاتے ہوئے مل جاتا تھا۔ پھر محمد جی کو تنخواہ کے علاوہ ٹی اے بھی مل جاتا تھا، جو کہ ان کو امیر کرنے کے لیے کافی تھا۔ محمد جی کی بیوی سلامت خاتون بڑی بھلی مانس عورت تھیں۔ انہی کی وجہ سے کوئی ان کے گھر سے بھوکا نہیں جاتا تھا، چاہے وہ رات کا آخری پہر ہی کیوں نہ ہو۔ عنایت بیگم کے بھائی مقبول احمد، جو کہ رشتے میں محمد جی کے دور کے رشتے دار لگتے تھے، ان سے ان کی بیٹی کی بات کی اور یہ کہہ دیا کہ میرا بھانجا عنایت بیگم کا بیٹا موسیٰ میٹرک کر چکا ہے اور اس کی اپنی ایک دکان ہے، کافی سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ آپ کی بیٹی بھی کافی پڑھی لکھی ہے۔ ظاہری بات ہے 1991 میں لڑکی میٹرک کر جائے تو سمجھا جاتا تھا کہ لڑکی بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی ہے۔ محمد جی نے گھر میں مشورہ کیا اور وہ لوگ موسیٰ کو دیکھنے چلے گئے۔ واپسی پر محمد جی کے دوسرے بیٹے جمیل حیدر نے تو اس رشتے کو جواب دے دیا، مگر ان کے بڑے بیٹے اقبال نے اس بات میں سر ہلا کر کہہ دیا کہ لڑکا ٹھیک ہے، ختیجہ خوش رہے گی۔ اس دن سے لے کر شادی تک جمیل موسیٰ کے گھر نہیں گیا، مگر پھر بھی محمد جی نے یہ شادی کر دی۔ شادی کے بعد موسیٰ کی عادات اور اطوار نے جمیل کو غلط ثابت کیا اور وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ خیر بات شادی پر تھی تو اس وقت کے مطابق 15 تولے سونا ختیجہ کو دیا تھا۔ جس نے بھی یہ سنا تھا وہ حیران رہ گیا تھا کہ محمد جی نے اپنی بیٹی کو اتنا سونا دیا ہے، اور یہ بات جب موسیٰ کے گھر پہنچی تو ان کو سونے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ ختیجہ کا جہیز دیکھ رہے تھے جو کہ ان کی گلی میں پڑا تھا۔ تبھی سے عنایت بیگم ختیجہ سے مروب ہو گئی تھیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں تب تک ختیجہ کو کچھ کہا نہیں جا سکا۔ لیکن ان کے مرنے کے بعد موسیٰ صاحب 2 کشتیوں کے سوار ہو گئے تھے۔ ایک کشتی اس کا بڑا بھائی صابر اور ان کی بیگم شمیم بیگم، دوسرا گھر تھا ختیجہ کا، اس کے 3 بچوں کا۔ اس رات موسیٰ نے کمرے میں آ کر ختیجہ سے کہا تھا کہ تمہارے پاس جو چاندی کے سارے زیور ہیں وہ دے دو، اس سے 40ویں کا ختم دلوانا ہے۔ ختیجہ نے بھری آنکھوں کے ساتھ موسیٰ کو دیکھا اور صرف یہ کہہ پائی،
کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ لو موسیٰ۔ صابر بھائی کی بڑی بیٹی کی شادی پر تم نے مجھ سے میرا 6 تولے کا ہار لے لیا، پھر اس سے چھوٹی بیٹی کی شادی پر میرا باقی زیور، اب یہ چاندی کی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، اسے تو میرے بچوں کے لیے رکھ دو۔ اور شکر کرو میں نے یہ امی عنایت کو نہیں بتایا، اگر بتایا ہوتا تو وہ ایسا بالکل نہ کرنے دیتی۔ آگے سے موسیٰ بھی یہی کہہ پایا تھا، ضرورت ہے مجھے، اور اگر امی ہوتی نا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی، آخری بار ہے بس۔ اور پھر ختیجہ خاموشی سے چاندی نکال کر دیتی رہی اور خود خالی ہاتھ خالی کان رہ گئی۔ موسیٰ نے زیور اٹھایا اور دروازہ کھول کر چلا گیا۔ پیچھے ختیجہ آنسو بہاتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ شانی اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دادو عنایت کے مرنے کے بعد 2 واقعات ہوئے۔ پہلا، دکان کے مالک کے بھائی آپس میں لڑ پڑے تو دکان ختم کر دی گئی اور بٹوارا ہو گیا۔ اس طرح اب موسیٰ کے پاس کوئی جوڑ جتھا بھی نہیں تھا تو انہوں نے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ رکشے میں سواریاں تو کم ہی ہوتی تھیں، بس اسکول کالج کے بچے لگائے ہوئے تھے اور ساتھ سیلنگ کا کام۔ اس سے انہیں دن کی کمائی آسانی سے اور کافی زیادہ مل جاتی تھی۔ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی اور یوں پھر گھر چلنے لگا۔ اور دوسری بات، ختیجہ کو موسیٰ نے بچوں کے لیے پیسے دیے کہ رکھ لو۔ بچوں نے کم لیے تو وہ پیسے جوڑتی گئی۔ ایک دن موسیٰ کو ضرورت پڑی تو ختیجہ نے پیسے نکال کر دے دیے اور بتایا کہ بچے پیسے کم لیتے تھے تو میں رکھ لیتی تھی۔ بس تب سے موسیٰ ختیجہ کو پیسے پکڑانے لگ گیا اور پھر چند ہی عرصے بعد موسیٰ ایک مکان لینے میں کامیاب ہو گیا۔ صابر اور ان کی بیگم شمیم بیگم نے تو گھر بھر میں وویلا مچایا کہ موسیٰ الگ گھر نہیں لے گا، مگر موسیٰ بھی سیانا انسان تھا، اس نے اپنا گھر لے لیا اور وہ سب اپنے نئے چوبارے والے مکان میں آ گئے۔ مگر موسیٰ نے صابر کے گھر کو نہ چھوڑا، کیونکہ صابر کوئی کام کرتا ہی نہیں تھا۔ اس کی جگہ اس کی بیوی شمیم عنایت بیگم کی طرح دائی گیری کیا کرتی تھی تو ادھر سے پیسے لے لیا کرتی تھی، مگر گھر موسیٰ ہی کی ذمہ داری تھا۔ سالانہ گندم سے لے کر روزانہ کی بنیاد پر سبزی وغیرہ سبھی موسیٰ رکشے کی کمائی سے کیا کرتا تھا۔ کیسے کیا کرتا تھا یہ موسیٰ ہی جانتا تھا۔ اب ہم اس کہانی کو شروع کرتے ہیں، لیکن چل ابھی ماضی ہی رہا ہے۔ محمد جی ہاؤس کے در و دیوار سجے ہوئے تھے، برقی کمکمے ہر سو روشنی پھیلا رہے تھے۔ اقبال کے بڑے بیٹے ندیم کی شادی تھی، اس کی تیاریوں میں سبھی لگے ہوئے تھے۔ آج مہندی کی رات تھی، سبھی پیلے سبز لباسوں میں ملبوس تھے۔ مہندی کی رسم شروع کی گئی، مہمانوں نے مہندی لگائی، بچوں کی باری آئی تو شانی بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ وہ آ بیٹھی۔ دونوں نے مہندی لگائی۔ ختیجہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کوہنی مار کر اپنے شوہر کو اشارہ کیا۔ شوہر صاحب مسکرائے اور بولے، صبح سے دیکھ رہا ہوں میں، اسی کا ہر کام کر رہا ہے، جیسے اس پہ فرض کر دیا کیا ہو۔ بچوں کی مرضیاں ہوتی ہیں موسیٰ صاحب، انہی مرضیوں پہ وہ کام کرتے ہیں۔ موسیٰ فقط مسکرا ہی سکا تھا۔ مہندی کی رسم مکمل ہوئی تو وہ صحن میں بیٹھ گیا۔ ڈھولکی رکھی ہوئی تھی اور گھر کے سبھی مرد و عورت وہاں براجمان تھے، گانے گا رہے تھے، خوشیاں تھیں تو ہر سو تھیں، مسکراہٹیں بھی ہر طرف جلوہ گر تھیں۔ صحن میں ہی دیوار کے ساتھ کرسیاں لگائی گئیں، ان پہ سبھی بڑے بیٹھ گئے۔ انہی سے درمیان والی کرسی پہ وسیم بھائی بیٹھے تھے۔ نیچے زمین پہ بچھے قالین پر شانی بیٹھا تھا، ہاتھ میں چمچا لیے ڈھولکی کے سینے پہ مارتے۔ شانی کے عین سامنے وہ بیٹھی تھی۔ تب شانی نے گانا سنایا۔ وہ سارا گانا چور نظروں سے اسے دیکھ کر گایا تھا۔ ہمارا شانی 14 سال کا اور سامنے بیٹھی لڑکی 16 سال کی، اس کا نام ہے ثنا، جو کہ جمیل ماموں کی بیٹی تھی۔ گلشن راوی نامی اس بلاک میں جمیل کا گھر تھا، اچھا خاصا بڑا گھر۔ گرمیاں تھیں، مہندی سے فارغ ہو کر سبھی گلشن راوی آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے، ختیجہ، موسیٰ، جمیل اور شگفتہ۔ بات موسیٰ نے شروع کی تھی۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ شانی کا نصیب ثنا کے ساتھ جڑا ہے۔ ایک دن ہنستے ہنستے پوچھ ہی لیا امی نے کہ شانی بتاؤ تمہیں ننہال میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو اس نے لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کہہ دیا کہ ثنا۔ اسی رات امی نے مجھے بلا کر کہا کہ ثنا کی تقدیر میرے شانی کے ساتھ جڑتی ہے موسیٰ، اس بات کو لکھ لو اور کہہ دو کہ ثنا شانی کی ہوئی۔ بس تب سے میں مطمئن ہوں کہ امی فیصلہ کر گئی ہیں۔ یہ تو ہوا امی کا فیصلہ، اب اپنی بہن کا فیصلہ سنو۔ یہ کہہ رہی تھی کہ علی کا نصیب شانزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جمیل سے میں نے بچپن میں کہہ دیا تھا کہ شانزے علی کی ہے،
اب بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا ہے جمیل؟ اپنی لمبی بات کہہ کر موسیٰ خاموش ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے شگفتہ اور جمیل کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جمیل نے اپنی بیگم شگفتہ کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ تب جمیل نے بات شروع کی، موسیٰ صاحب، اگر آپ کہیں کہ جمیل میرے 10 بچے ہیں اور تمہاری 10 بیٹیاں، تو بھی میں لمحہ یہ سوچنے پر نہ لگاؤں کہ مجھے ختیجہ کو بیٹیاں دے دینی چاہیے یا نہیں، کیونکہ جس بہن کی طرف سکھ کا سب سے زیادہ علم ہو انسان وہی بیٹیاں دیتا ہے نا۔ آگے ان کا نصیب کہ دکھ کی گٹھڑی دریا برد کرتی ہیں یا گٹھڑی سمیت دریا میں اتر جاتی ہیں۔ تم جانتے ہو میری 2 بہنیں ہیں، میں نے دوسری بہن کو رشتہ اسی وجہ سے نہیں دیا کیونکہ مجھے علم ہے کہ میری بیٹیوں نے وہاں گزارا نہیں کرنا، اور نہ ہی میری بہن کے ساتھ ان کی بننی ہے۔ ختیجہ تو خاموش پھر بھی ہو جاتی ہے، حمیدہ نہیں ہوتی۔ تم پریشان مت ہو موسیٰ، ہو جائیں گے رشتے، میری دونوں بیٹیاں تمہاری۔ چہروں پر مسکراہٹیں آ گئی تھیں۔ اب ماضی کا ایک پردہ اٹھا کر ہم حال میں آئیں گے۔ وقت نے پر لگائے اور سب اپنے حصوں اپنی عمروں سے باہر نکل آئے۔ بچپن تھا وہ گزر گیا، جوانی تھی تو اس میں یہ سب ابتدائی قدم دھر چکے تھے۔ شانی نے میٹرک کر لیا تھا اور اب وہ FA کی پری کلاسز گورنمنٹ کالج اوکاڑا میں لے رہا تھا۔ علی کا MA کا پہلا سال مکمل ہو گیا تھا، مگر گھر کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے وہ لاہور منتقل ہو گیا تھا۔ وہاں اسے جاب مل گئی تھی۔ ان دونوں کی بہن بطول نے بھی BA کرنے کے بعد گھریلو کام کاج میں امی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ ہر شے اپنے وقت پر ہو رہی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی جب اقبال حیدر کی بیوی زرینہ بیگم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان کی طبیعت کا پتہ چلا تو شانی اور ختیجہ تیار ہو گئے۔ وہ بورے والا جا پہنچے، طبیعت پوچھی گئی، خدمت کی گئی، اور اسی شام جمیل ختیجہ کو لے کر گلشن راوی آ گئے۔ شانی بھی ساتھ تھا اور ساتھ سارے بچے بھی۔ اسی رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ سب باہر واک کرنے گئے۔ آسمان پہ ہلکی ہلکی تہ بادلوں کی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سفیدے کے درخت دھل کر لہرا رہے تھے۔ ثنا بھی گھر سے نہیں نکلی تھی تو شانی دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ آئے گی تو وہ جائے گا، لیکن بقیہ جو سارے تھے وہ واک کرنے قریب بنے پارک پہ جا پہنچے تھے۔ جب گھر سے وہ نکلی تو شانی بھی ساتھ ہو لیا۔ راستے میں لگے کلیوں کے پودے سے ایک کلی اتار کر وہ ثنا کے پاس گیا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مانو بات سننا۔ ہاں شانی بولو۔ 6 سال ہو گئے ہیں۔ ہر سال اسی تاریخ کو میں تمہارے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہر سال تمہارے حصے سے نا میں جواب آتا ہے۔ میں آج بھی کشکول لے کر کھڑا ہوں۔ کیا اب بھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ اپنے ہاتھ اس نے سینے سے باندھے ہوئے تھے، جبکہ چلتی ہوئی مانو یعنی ثنا لمحہ بھر کے لیے رکی۔ میں پہلے ہی کی طرح اب بھی جواب دیتی ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ مجھے محبت ہوئی ہی نہیں، اور نہ میں جانتی ہوں کہ یہ کس جذبے کا نام ہے، اور اگر ہوئی نہ شانی تو تمہاری قسم تم سے ہی ہوگی، مگر ابھی میرے پاس نا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ سالوں پہلے دیا جواب اس نے دوبارہ دہرایا۔ وہ آگے بڑھ گئی، اس کی کچھ بھی سنے بغیر۔ وہ وہیں گھٹنوں پہ جا بیٹھا، پھول اس کی مٹھی میں ہی مرجھا گیا۔ وہاں خاموشی چھا گئی، سب آگے بڑھ گئے تھے مگر وہ رک گیا تھا کیونکہ اسے پھر جواب دے دیا گیا تھا۔ واپسی خاموشی کے ساتھ ہوئی، گھر میں بھی وہ خاموش ہی رہا۔ کئی بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، کئی بار سانولے ہاتھوں کی طرف دیکھا، کئی بار بھینگی آنکھوں میں دیکھا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بچپن کا دوست نوید اسی رات اس سے ملنے آیا۔ درمیانے قد کا وہ سفید رنگت والا خوبصورت سا نوید مسیح۔ پھر جواب ملا ہے تجھے؟ اس کی اتری شکل دیکھ کر نوید نے اندازہ لگایا تو اس نے بھی ہاں میں جواب دیا۔ پھر اس نے اسے گلے لگایا، پھر الگ کر کے اس کی طرف دیکھ کر بولا، ایک بات پوچھوں؟ اسے کسی اور سے محبت تو نہیں ہے؟ کیونکہ اگر تم سے ہوتی تو سوچ لیتی تمہارے بارے میں۔ آخر 6 سال ہیں جانی۔ نوید نے ایک نکتہ اٹھایا۔ نہیں یار، ہوتی نہ تو اس نے لمحہ نہیں لگانا تھا اور کہہ دینا تھا کہ اسے کسی اور سے محبت ہے۔ اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ اسے کسی سے محبت نہیں ہے، اور اگر انسان سوچ لے تو واقعی میں اسے کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ تو کوئی اور آپشن ہے تیرے پاس؟ وہ اسے ایک اور راہ دکھا رہا تھا۔ نہیں، میرے پاس صرف ثنا کا آپشن ہے نوید، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔
ابھی ادھر نوید اور شانی کی باتیں ہو رہی تھیں اور ادھر شانزے اپنے ماں باپ سے بحث کر رہی تھی۔ تو کیا میں اسے آپ کی ضد سمجھوں کہ ماں باپ کی ماننا اس جہاں میں سب سے اچھا کام ہے جو آپ مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ مانیں گے تو دنیا میں کامیاب رہیں گے، ورنہ سکھ کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے نا پاپا کہ ماں باپ کی مانیں گے تو سکھ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ شانزے نے اپنے باپ جمیل اور ماں شگفتہ کے سامنے بیٹھ کر کہا جب اس سے علی کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ وہ گھر آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو سب سے اچھا گھر ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے وہاں۔ موسیٰ نے گھر بھر کو سکون دے رکھا ہے، اور تو اور علی بھی لاہور میں نوکری کرتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت کہا ہے کہ علی کو قبول کر لو، وہی اس گھر کا بڑا داماد ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی بن جائے گا۔ اور میری بہن ختیجہ تو ہے ہی میرے حق میں، جو کہوں گا مان لے گی، جو تم کہو گی وہ بھی مان لے گی، کیونکہ اس کے پاس ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کچھ نہ بھی کرے تو یہ دیکھ لے گی کہ تم جمیل کی بیٹی ہو۔ یہ سب کچھ تو بتا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ علی نزلے کا مریض ہے، بچپن سے دیکھتی آئی ہوں مگر کوئی حل نہ ہو سکا اس کا، تو کیا آپ ایک بیمار میرے حصے میں ڈال دیں گے کہ میں ساری عمر اس کا علاج کرتی رہوں؟ اور دوسری بات، آپ کے گھر میں گاڑی ہے، اونچا گھر ہے، نوکر ہیں، لیکن ان کے گھر میں کیا ہے؟ یہی کہ رکشا بھی گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ میری بات سنیں پاپا، یا تو آپ مجھے MBBS نہ کرواتے اور مجھے یہ لگژری لائف نہ دیتے، اور اگر دے دی ہے تو مجھے اس جہنم میں نہ جھونکے جہاں پھپھو ختیجہ ابھی تک جل رہی ہیں۔ شانزے نے سانس بھر کر سب کچھ کہہ دیا تھا، وہ بھی جو کسی کان نے نہیں سنا تھا۔ کم از کم اولاد کے ذہنوں میں یہ ڈالا نہیں کیا تھا کہ اسٹیٹس بھی کسی شے کا نام ہے، لیکن وہ آ گیا تھا، باہر کی ہوا لگ گئی تھی۔ بیٹا موسیٰ نے کہا ہے کہ وہ اس گھر کو بیچ کر بڑا گھر لے لے گا، اور تم ڈاکٹر بن گئی ہو، اس گھر میں جا کر ان کی نسل کو اسی شعبے میں ڈال دینا، اس سے تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ رہی بات بیماری کی تو تم جانتی ہو کہ اسے صرف نزلے کا ایشو ہے، باقی تو وہ ٹھیک ہے نا۔ اب کی بار ماں شگفتہ نے اسے سمجھایا۔ مجھے علی کا رشتہ منظور نہیں ہے پاپا، شانزے یہ کہہ کر چلی گئی۔ جمیل نے شگفتہ کی طرف بڑی بے بسی سے دیکھا، کیونکہ اولاد جواب دے گئی تھی۔ دروازے کے پار کھڑی دو جڑواں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ بھی افسوس سے سر ہلا کر واپس مڑ گئیں، کیونکہ وہ دونوں جانتی تھی کہ شانزے کا دماغ کس نے خراب کیا تھا، لیکن وہ بے بس تھیں، چھوٹی تھیں، کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں۔ ہاں بس یہ بات جانتی تھی کہ اب ایک تہلکہ مچنے والا تھا۔ اور دوسری طرف ختیجہ کی بھاوج زرینہ بیگم اپنے گھر میں اقبال صاحب سے کہہ رہی تھیں، اقبال، مجھے نہیں لگتا کہ شانزے علی کے لیے مانے گی۔ ختیجہ کا گھر چھوٹا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ نیا لے لے گی، مگر شانزے نئے میں بھی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کو جس امیرانہ زندگی میں جمیل نے ڈال دیا ہے نا، وہاں یہ مڈل کلاس گھر نہیں آتے۔ پرائیویٹ یونیورسٹی میں ڈاکٹری کروانا، بحریہ میں اپارٹمنٹ کرائے پہ لے کر دینا، پھر جو وہ کہتے ہیں وہ کروا کر دینا، گھر میں رکھی گاڑی سے کبھی یہاں تو کبھی وہاں، گاڑیوں والے گھر سے رکشے والے گھر میں کوئی کیوں جائے گا؟ آپ ایسا کریں، ہماری بینش کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیں۔ میں پتہ کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ جس گھر میں وفائیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی حس ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے۔ رکشے سے موسیٰ 2 گھر پال رہا ہے، تو وہیں ختیجہ اپنے گھر سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتی۔ بیٹا اس کا لاہور میں جاب کرتا ہے تو چھوٹا پڑھ رہا ہے، وہ بھی کہیں لگ جائے گا، اس سے گھر اتنا اچھا ہو جائے گا کہ کوئی آئے بھی تو وہ بھوکا نہ جائے۔ آپ سوچیں اس بارے میں۔ اور اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ میں نے اپنی بڑی بیٹی عطیہ کو پیسے والے گھر میں دیکھ کر خراب کر دیا ہے۔ وہ میری بیٹی کی عزت نہیں کرتے، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ جو پیار کرتے ہیں انہی کی طرف بیٹیاں دینی چاہیے، ورنہ بیٹیوں کے دکھ دیکھتے ہوئے لمحہ نہیں لگتا ماں باپ مر جاتے ہیں۔ اسی رات جمیل صاحب اپنی بہن ختیجہ کے گھر آ گئے تھے۔ شانزے نے جواب دے دیا ہے ختیجہ، کہہ رہی ہے کہ مجھے علی پسند نہیں ہے۔ میں مجبور ہوں ختیجہ، وجہ یہ ہے کہ اولاد اور بہن میں سے کسی کی ماننی ہو تو اولاد کی طرف دل زیادہ ہمکتا ہے۔ اولاد نہیں مان رہی میری، لیکن مجھے امید ہے کہ میری دونوں بیٹیاں باقی ہیں، ان میں سے کسی پر بھی ہاتھ رکھ دو، کہہ دو کہ ثنا اور سیرت میں سے کسی کو بھی علی کے حصے میں لکھنا ہو تو لکھ دیں۔ وہ خاموشی سے ہاں کہہ دیں گی، وہ مان لیتی ہیں میری بات، بس یہ نہیں مان رہی۔ میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔
جمیل صاحب نے بند کمرے میں بیٹھی اپنی بہن ختیجہ کے سامنے ہاتھ باندھے تو ختیجہ کی جان نکل کر ہتھیلی پر آ گئی۔ اس نے فوراً ہاتھ پکڑ لی اور بولی، ایسے ہزاروں رشتے قربان جمیل بھائی، مجھے صرف تم چاہیے ہو، تمہاری اولاد نہیں، میں بس 1 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ گئیں اور چند لمحوں کے بعد واپس آئیں اور علی کے حصے میں سیرت لکھ دی گئی اور چند باتیں اپنے بیٹے شانی کے لیے بھی کہہ دی گئی تھیں۔ دھوپ سیدھی سلیب کے سینے پر پڑ رہی تھی۔ چرچ کا دروازہ پتھر اور لکڑی سے مل کر بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں اسی دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ وہ وقت سے پہلے چرچ آ گیا تھا تو اسے بھی لے آیا تھا کہ ساتھ کام بھی کرتے رہیں گے اور باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ تو اس سارے کھیل میں انہوں نے تمہارے بارے میں کچھ کہا؟ نوید نے جامع شیری بناتے ہوئے شانی سے پوچھا۔ ہاں، امی نے کہہ دیا تھا کہ سنو جمیل بھائی، میرا شانی پسند کرتا ہے ثنا کو، بس اسے دیکھ لینا، کیونکہ علی کا حساب اور ہے، وہ مان لیتا ہے، اسے جو کہا جائے وہ مان لیتا ہے، لیکن شانی کا حساب اور ہے، وہ مان تو جاتا ہے مگر اس کا دل نہیں مانتا، وہ تو کمبخت محبت کرتا ہے، اور محبتوں میں کہاں مانا جاتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے۔ اچھا تو پھر؟ جس کمرے میں کھڑے ہو کر انہوں نے باتیں کی تھی وہیں میں سویا ہوا تھا۔ یہ انہیں لگ رہا تھا کہ میں سویا ہوا ہوں، لیکن میں جاگ رہا تھا، ساری باتیں سنی میں نے۔ خیر پھر جمیل ماموں نے کہا کہ ثنا تو شانی کے حق میں ہی ہے بس۔ تو تم نے ثنا سے بات کی اس حوالے سے؟ ہاں کی ہے نوید، لیکن ایک ہی بات ہے جو وہ کہتی ہے کہ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ صرف یہ سوچ کر کہ ثنا کو اس سے محبت نہیں ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ صرف یہ سوچ کر کہ ثنا کو اس سے محبت نہیں ہے، اور اس کا یہ چہرہ نوید کا دل کاٹ گیا تھا۔ یہ سب کچھ شانزے کی وجہ سے ہوا ہے شانی۔ اگر وہ فیصلہ لے سکتی ہے کہ جو پسند نہ ہو اس سے شادی نہیں کرنی تو کوئی بھی لے سکتا ہے، چاہے وہ سیرت یا ثنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چند دنوں کے بعد کی بات ہے، بورے والا میں ایک فنکشن تھا، وہاں سب اکٹھے تھے، کزنز بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ بات سب کو پتہ لگ گئی کہ شانی ثنا سے محبت کرتا ہے۔ جب لڑکیوں میں بات ہوئی تو ایک لڑکی نے کہہ دیا کہ اگر اتنی محبت کرتا ہے تو پھر کوئی ثبوت دکھاؤ۔ ثبوت کے طور پر شانی کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ ہم بازار جا رہی ہیں، تم بھی چلو۔ وہ چلے گئے۔ بورے والا کے گول چوک کے ساتھ بلدیہ کی عمارت شروع ہوتی ہے، وہیں سب رکے۔ ثنا نے کہا، ہم بازار جا رہے ہیں، جب تک واپس نہ آ جائیں تم یہیں دھوپ میں بنا جوتوں کے کھڑے رہو گے۔ بولو شانی، تمہیں منظور ہے؟ جو حکم، اس نے ثنا کو جواب دیا۔ اس نے جوتے اتارے، ثنا کے سامنے رکھے اور دھوپ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ سب چلے گئے لیکن ایک کزن نہ گیا۔ وہ رک گیا کہ دیکھو تو صحیح، محبت ہے یا صرف نام ہے۔ آدھا گھنٹہ وہ دھوپ میں کھڑا رہا، پسینے میں شرابور، جولائی کا آگ برساتا سورج، لاوے کی طرح دہکتی تارکول کی سڑک، اس کی طرف دیکھتے لوگ اور سر جھکائے ہمارا شانی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آئے تو شانی سر جھکائے کھڑا تھا۔ ثنا نے فاتحانہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا جو گنگ بنے کھڑے تھے، پھر اسے جوتا دیا اور کہا کہ چلو۔ اس نے جواب دیا، میں آتا ہوں، آپ جائیں۔ ثنا نے جواب سنا، سر ہاں میں ہلایا اور گاڑی میں جا بیٹھی۔ جب سب چلے گئے تو اس نے قدم آگے بڑھانا چاہا مگر آگے بڑھا نہ پایا۔ سرخ ہو گئے، پیروں میں چھالے بنے ہوئے تھے اور اس سے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ تب وہی کزن جو نگرانی کے طور پر کھڑا تھا وہ بائک لایا اور اسے بٹھا کر لے گیا۔ گھر جا کر اس نے ٹیوب لگائی اور مسکراتا ہوا لیٹ گیا۔ اس کا کزن عجیب شرمساری لیے کبھی اسے دیکھتا تو کبھی اس کے پیروں کو۔ تب اس نے کہا، وہ تمہیں آواز دے تو تم کتے کی طرح بھاگتے جاؤ گے شانی؟ تو میں کیا کروں، مجھے محبت ہے اس سے۔ بس ایک یہی جواب تھا شانی کے پاس۔ اس محبت کا اقرار ایک بار پھر کیا گیا اور پھر اس کے حصے میں انکار آیا، مگر ایک اور واقعے کے ساتھ۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، ختیجہ بطول اور شانی کے ساتھ بھورے والا جا پہنچی۔ وہیں ایک شام شانی بازار کو سامان لینے گیا تھا۔ اسی اثنا میں جب وہ واپس آیا تو کمرے میں داخل ہونے لگا کہ اسے آواز آئی، تم شانی کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو بطول؟ کیوں وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ جب دیکھو وہ یہی کہتا رہتا ہے سب سے کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ بھئی محبت ہے تو اسے پردے میں رکھو، یوں ڈھنڈورا تو نہ پیٹو، میری عزت کا تماشا تو نہ بناؤ۔ پھر یہ بھی کہ میں اسے بتا چکی ہوں کہ میں محبت نہیں کرتی اس سے۔ ثنا کی آواز تھی جس نے شانی کے جسم کو برف، ذہن کو مفلوج اور روح کو نکارا کر دیا تھا۔ تم جانتی ہو ثنا، اس نے تم سے محبت کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا،
کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارا ہے۔ ایک بار سوچ لو اس کے بارے میں ٹھنڈے دماغ سے۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی بطول، تمہاری قسم، میں نہیں کرتی محبت اس سے۔ ایک بات تو بتاؤ بطول، اس کی طرف تم غور سے دیکھو، یہ پتلا سا وجود، پکا رنگ اور تعلیم بھی مجھ سے کم، اس میں کیا خوبی ہے؟ ایک بہن ہو کر نہ جواب دینا مجھے۔ باہر کھڑے شانی کے ہاتھوں سے چیزیں فرش پہ بکھرنا شروع ہو گئی، ہاتھ خالی ہوتے گئے اور باقی چیزیں قدموں میں گرتی چلی گئیں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بھی تو دیکھو ثنا کہ وہ لکھاری ہے، کہانیاں بناتا ہے، اور ایسا لکھتا ہے کہ پڑھنے والے کہتے ہیں ایسا کوئی نہیں لکھ سکتا۔ تم مجھ سے محبت کرو گی تو تمہیں اس کی خوبیاں نظر آئیں گی، ورنہ خامیاں ہی ڈھونڈتی رہ جاؤ گی۔ اکیلی محبت کے سہارے کچھ نہیں ہوتا بطول، آخری کیل ٹھوک دی گئی تھی۔ محبت اتنے کم عرصے کے لیے، جیسے یہ دکھی اور یہ جا وہ جا، خوشی کے پل پلک جھپکتے جیسے، اور غم گرمیوں کے بڑے دنوں جیسے جو گزرتے ہی نہیں۔ 21 سال کے شانی نے اپنے پوروں پہ ثنا سے محبت کے 15 سال نکالے تو اس کے پاس 6 سال بچے۔ ان 6 سالوں میں سے بھی کچھ سال وہ ثنا کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہی گزرے تھے۔ محبت کی عمر اتنی مختصر، اتنی چھوٹی، آخر کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی کارن، کوئی تمہید جو محبت کو موڑ لائے۔ تو وجہ سامنے آ گئی تھی۔ اسے محبت اس وجہ سے نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس ظاہری خوبصورتی نہیں تھی۔ اس نے پھر اپنی دادو عنایت بیگم کے ساتھ کیے گئے سوال دہرائے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو کیا وہ مجھے خوبصورت نہیں بنائے گا جب میں اس سے ملوں گا؟ اب بھی اسے اس اندھیرے میں دادو کا چہرہ خاموش ہی نظر آیا۔ ان خالی ہاتھوں کے ساتھ اس نے لاؤنج کا سفر طے کیا۔ اس کی ایک کزن نے جلدی سے سامان اٹھایا اور اندر دے آئی۔ پھر وہ واپس آئی تو دیکھا شانی جا چکا تھا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ اس نے موبائل نکالا اور نوید کو کال کی۔ وہ دکان پر تھا، چھٹی اسے 12 بجے ہوتی تھی تو وہ ان کے گھر ہی آ گیا تھا۔ باتیں بتائی گئیں اور چیزیں کہلوائی گئیں۔ ایک بات ہے شانی، بتاؤں تمہیں؟ بتاؤ۔ اسے چھوڑ دو، وہ تمہارا ظاہر دیکھ کر جج کر رہی ہے۔ تو میں اس ظاہر کو بھی بدل سکتا ہوں۔ کیسے؟ دیکھتے جاؤ۔ اگلے دن چند اس نے کتابیں کھنگالیں، صحت بنانے کے لیے ڈائٹ پلان بنایا، ساتھ ہی جم بھی جوائن کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ چند کریموں کی ڈبیاں بھی منگوا لی اور رات کو لگا کر سو جاتا۔ چند دن جم گیا تو جسم میں بے تحاشا درد رہنے لگا۔ اسی درد کے ساتھ بخار چڑھ گیا، وہ بھی 10 دن اترا نہیں۔ اس بخار کی وجہ سے 3 کلو وزن اور گر گیا۔ کریموں نے بھی کوئی اثر نہیں دکھایا اور وہ جہاں تھا وہاں سے بھی گر گیا۔ چہرے پہ دانے نکل آئے۔ خدا خدا کر کے کوار گندر کا لیپ بنا کر لگانے سے دانے ختم ہوئے۔ خود میں بدلاؤ کے پہلے دونوں طریقے فلاپ ہوئے تو وہ تیسرے طریقے پر چلا گیا۔ اس نے خود کی ذات پہ دیکھا کہ مجھ میں کیا خوبی ہے جو اسے اپنے سرکل میں نمایاں کر سکے۔ ایک رات اس نے بیٹھے بیٹھے قلم پکڑا اور ایک کہانی بن گئی اور اسے ایک معروف ڈائجسٹ میں بھیج دیا جو اگلے مہینے ہی لگ گئی۔ گھر میں اس نے سب کو بتایا تو سب خوش بھی ہوئے کہ ہمارا لڑکا کہانیاں لکھتا ہے۔ اس پر ثنا کا اسے ایک وائس نوٹ آیا، فضول کام ہے یہ کہانیاں لکھنا، اسے چھوڑو اور کوئی اور کام کرو۔ اس تمام عرصے میں اس نے FA پاس کر لیا تھا۔ اس کے پیغام کے بعد علی ہی کے توسط سے اسے ایک فرم میں جاب مل گئی۔ سب کے علم میں آ گیا کہ شانی بھی اب کمانے لگ گیا ہے۔ تب ان کے گھر میں بات چھڑ گئی۔ لیکن اس سے پہلے ایک دن اس کے ماموں کا اسے فون آیا تو اس نے اٹھایا۔ مبارک ہو تمہیں، تمہارے افسانے نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ میں نے پڑھا تھا تمہارا افسانہ کھڑکی کے پار۔ بہت مبارک ہو، کوئی انعام چاہیے تو بتاؤ۔ وجہ یہ تھی کہ ماموں جمیل خود بھی ایک شاعر بندے تھے۔ میں ثنا سے محبت کرتا ہوں ماموں، یہی انعام کافی ہے کہ اسے میرے نصیب میں آپ لکھ دیں۔ تمہاری دادوں نے بھی یہی کہا تھا، میں نے بھی یہی کہا ہے، اور سب بھی یہی کہتے ہیں کہ ثنا تمہاری ہے، پریشان نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے ماموں کے جیسے بچوں کو وہ چیزیں نہیں ملتی نا جو ماں باپ لے کر نہیں دے سکتے، تو ثنا وہ چیز ہے جو میرے ماں باپ مجھے نہیں لے کر دے سکتے، وہ صرف آپ لے کر دے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ میرے یہاں بیٹا ہوا تھا، ہم نے اس کا نام محسن رکھا تھا، وہ فوت ہو گیا تو امی نے مجھے آپ کی گود میں ڈال دیا، تب سے آپ نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، تو سن لیں پھر بیٹے کی فرمائش۔
اس نے بات ہی اب جمیل صاحب پر چھوڑ دی۔ ثنا تمہاری نہ ہوئی تو سمجھ لینا تمہارا ماموں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور پھر جمیل صاحب نے گھر میں بات چھیڑ لی، میں نے شانی سے شادی نہیں کرنی۔ ثنا نے بھی شانزے کی طرح اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ بڑی اولاد نے تو سر پہ مٹی ڈال ہی لی ہے، اب چھوٹی اولاد بھی ڈالے گی؟ یہی قسمت ہے میری شگفتہ۔ میں نے سب کا کہا مانا، مگر کسی نے میرا نہیں مانا۔ پاپا آپ بتائیں میں کیوں کروں گی اس سے شادی؟ ہے کیا اس کے پاس؟ جب میں نے تمہاری ماں سے شادی کی تھی تب میری تازہ نوکری لگی تھی، اور جب سے ہم پسند کرتے تھے تب میں کماتا بھی نہیں تھا۔ محبت کمائیاں نہیں دیکھتی ثنا، وہ صرف وفائیں دیکھتی ہے، اور جہاں یہ نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ہو جائے تو انسان پھر کامیاب بننا شروع کر دیتا ہے، جیسے میں بن گیا ہوں، جیسے وہ بن جائے گا۔ جمیل صاحب یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، اور اسی رات جمیل صاحب ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ ماموں جمیل کی وفات سے پہلے جب ثنا نے یہ بات کر دی تھی تب سیرت نے شانی کو کال کی اور کہہ دیا کہ اس نے انکار کر دیا ہے، اور پاپا نے بھی مان لیا ہے کیونکہ وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ ساری رات وہ جاگتا رہا، خالی آنکھوں کے ساتھ اور بھرے دل کے ساتھ۔ صبح جب اسے پتہ چلا تو وہ لاہور سے نکلا، مین چوک میں آیا تو اسے راستہ بھول گیا کہ جانا کس سمت ہے، کیونکہ اسے ماموں پہ ہی امید تھی کہ وہ ثنا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے، مگر نہیں، اب تو ماموں بھی نہیں رہے، مطلب اب ثنا کا اپنا فیصلہ ہی ہوگا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کے حق میں کبھی نہیں آئے گا۔ سارا راستہ اسی بات میں گزر گیا۔ وہ بورے والا پہنچا تو اس کا رونا اسے دیکھا نہیں گیا۔ وہ باہر مردوں میں آ گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، تابوت تیار کیا گیا۔ جب مرکزی دروازہ کھولا گیا تو سب سے پہلے ثنا اندر بھاگی۔ کفن میں ماموں کو دیکھ کر وہ 4 قدم پیچھے ہٹی اور پیچھے شانی کھڑا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو گئی اور شانی کی باہوں میں جھول گئی۔ شانی نے بمشکل اسے اٹھایا اور بیٹھک میں لے گیا، اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش میں لایا۔ وہ پھر بھاگ کر تابوت کے پاس جا بیٹھی، لیکن شانی وہیں بیٹھک میں بیٹھا اس کا لمس اپنے ہاتھوں پہ محسوس کرتے ہوئے سر جھکا گیا۔ ماموں کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد علی اور سیرت کی شادی کر دی گئی۔ ساتھ بطول بھی اپنے میاں گوہر کے ساتھ پیادے سدھار گئی۔ سیرت دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ علی کی شادی پہ وہ لڑکی بھی آئی تھی جس نے ثنا سے محبت کا ثبوت مانگا تھا، اور شانی دھوپ میں جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کا نام تھا عروج۔ عروج کی امی منظورہ ختیجہ کے رشتے میں کزن لگتی تھیں۔ منظورہ خالہ عروج اور اپنے ایک بھانجے عاشر کو لے کر شادی میں 1 ہفتہ پہلے ہی آ گئیں۔ شانی بھی لاہور سے چھٹیاں لے کر آ گیا تھا۔ عاشر سارا دن شانی کے ساتھ کام کرواتا رہا، جس سے اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ چند دنوں کے بعد عاشر نے اس سے پوچھا، میں نے تمہارے بارے میں اور ماموں جمیل کی بیٹی ثنا کے بارے میں کچھ سنا ہے شانی، کیا یہ ٹھیک ہے سب؟ 2 باتیں کہہ رہے ہو تم عاشر۔ سب سے پہلے کیا سنا ہے تم نے میرے بارے میں، پھر میں بتاتا ہوں کہ وہ تم نے ٹھیک سنا ہے یا نہیں۔ مطلب سب یہی کہتے ہیں کہ شانی کا نام لو تو ساتھ ثنا کا نام لو، کیونکہ شانی نے زندگی میں ایک ہی لڑکی کو دل میں بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی کی بھی نہیں سنتا۔ مجھے خالہ کہتی تھی کہ محبت دیکھنی ہے تو شانی کی دیکھو، مجھے دکھائیں تو ذرا محبت اپنی۔ وہ مسکرایا اور پھر سر ہلا کر اٹھ بیٹھا۔ تبھی دروازہ بجا اور عروج چائے دے گئی۔ چائے کو تھامے وہ دونوں رضائی میں بیٹھے تھے، تب شانی نے ایک گھونٹ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ چائے کا گھونٹ بھرو عاشر۔ عاشر نے ایسا ہی کیا۔ کیسا لگا؟ بہت سکون۔ وہ میرے لیے سردیوں میں چائے کی پہلی سپ کی طرح ہے عاشر، سکون، مکمل اطمینان اور بے تحاشا اپناپن، وہ ذائقہ جو شاید ازل سے میری سرشست میں رکھ دیا گیا ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ محبت، عشق وشق کیا ہوتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ بے تحاشا محبت پہ کہانیاں لکھنے کے باوجود مجھے نہیں پتا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جب پہلی بار میری دادوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہیں اچھا کون لگتا ہے اپنے ننھیال میں، تب میں نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر کہہ دیا تھا ثنا۔ وہ کیوں کہہ دیا تھا اس کا پتہ مجھے آج پتہ چلا، کیونکہ بچپن سچا ہوتا ہے، ریا سے پاک، کسی بھی کھوٹ کے بنا۔ تب وہ مجھے خوبصورت کہتی تھی اور میں اسے کہتا تھا، اور ایک تیسرا فرد میری ماں تھی جو آج بھی مجھے خوبصورت کہتی ہے، لیکن اس کی طرف سے انکار ہے۔ یہ بھی سارا زمانہ جانتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس نے جس کے سامنے انکار کیا تھا تمہارے لیے، وہ باتوں کو ادھر ادھر کرنے میں ماہر ہے۔ اب پھر کیا کرو گے؟
اس کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا، جیسے اربوں کا نقصان ہو گیا ہو، یا جیسے کسی بہت اپنے کا مرنا دیکھ لیا ہو۔ یہی تو وجہ ہے میں محبت کرتا ہوں، بدلے میں محبت مانگتا ہوں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ جس دن میں محبت مانگنے سے بے نیاز ہو گیا نا، اس دن وہ مجھے مل جائے گی۔ باقی رہی بات انکار کی تو وہ کر لے، انشاءاللہ جنت میں مانگ لوں گا اس سے۔ اس نے چائے کا مگ ویسے ہی رکھ دیا اور رضائی اوپر لے کر لیٹ گیا۔ عاشر اسے دیکھتا رہ گیا۔ دروازے کے پاس کھڑی عروج کا بھی ایک آنسو گر کر چائے میں ضم ہو گیا۔ اگلے دن مہندی کی رسم ہوئی۔ عروج اس میں پیش تھی، سارے کام وہی کر رہی تھی، خصوصاً شانی کے۔ اس نے شانی کے ساتھ گانے گائے اور ان کی کزن ہی تھی تو بازار کے چند چکر اسی کے ساتھ لگے۔ وہیں سے وہ شانی کی اچھی دوست بن گئی۔ ان 6 دنوں میں وہ ایک لمحہ بھی شانی سے الگ نہیں رہی۔ اس کے سارے کپڑے استری کر کے اس کی الماری میں رکھے جا چکے تھے، اس کے جوتے بھی صاف کر کے رکھ دیے تھے۔ شانی کو جو بھی چیز چاہیے تھی وہ عروج کے پاس تھی۔ عروج نے اسے ثنا کے لیے جو دھوپ میں کھڑے دیکھا تھا تو نہ جانے اس سے کیوں محبت کر بیٹھی تھی، بس کسی کو بتا نہیں پائی تھی۔ مہندی والی رات کو عروج نے اس سے کہا کہ تم سے محبت ہے۔ شانی نے ہر طرف دیکھ کر کہہ دیا کہ ہاں مجھے تم اچھی لگتی ہو، لیکن محبت نہیں۔ تم دوست ہو میری اچھی والی، محبت کے لیے تو عمر لگے گی۔ لیکن وہ جان گئی تھی کہ ثنا کا جادو اترا نہیں تھا۔ ولیمے کے بعد جب وہ گھر آئے تو اس نے اپنے کمرے میں اپنی شرٹ اتاری تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے کندھے پہ کچھ ہے۔ دیکھا تو ریشز بنے ہوئے تھے، اور صرف کندھے پر ہی نہیں، جسم پہ ہر جگہ۔ اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا کہ وہ الرجی کی گولی کھانا بھول گیا تھا۔ چکن سے اسے الرجی تھی۔ گولی کھا کر وہ ویسے ہی لیٹ گیا۔ خالہ منظورہ نے چکر مارا تو دیکھا اس کا جسم لال بوٹی کی طرح ہوا پڑا ہے۔ وہ آئیں اور تیل نکال لائیں، مگر شانی نے کہہ دیا کہ چکن کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ مطمئن ہو گئی۔ تبھی عروج اس کے کمرے میں آئی، اس کو دیکھ کر واپس ہو لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا، جسم ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے شرٹ پہنی اور باہر آنے لگا کہ عروج اس کے پاس آئی۔ شانی تھوڑی صحت بنا لو، اچھے لگو گے۔ تمہیں ایسا ہی پیارا نہیں لگتا تھا عروج؟ اور میں نے سنا تھا کہ محبت میں خامیاں نہیں دیکھتے، صرف خوبیاں دیکھتے ہیں، لیکن مجھے آج پتہ چلا کہ خامیاں بھی دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر باہر آ گیا اور ہر شے سے باہر آ گیا۔ لاہور سے وہ اوکاڑا شفٹ ہو گیا، یہاں کام کرنے لگ گیا۔ تب سیرت نے اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ شانی کی شادی ہے۔ ثنا کی طرف سے بھی اسبات میں جواب ان کے گھر والوں کو مل گیا تھا۔ ہر طرف اعلان ہو گیا کہ شانی کی شادی ہے۔ ہر انسان پوچھتا بورے والا ہے تو سر اسبات میں ہل جاتا، پھر وہ بھی مسکرا جاتے کہ شکر الحمدللہ کہ کسی کو تو محبت ملی۔ اعلان سے 2 ماہ بعد مطلب شادی تک اس نے ثنا سے بات نہیں کی۔ مہندی کا جوڑا لینا ہو یا بارات کی شیروانی، اس نے کوئی مشورہ نہیں کیا، خاموش رہا۔ اللہ جانے کیا تھا، بظاہر تو ایسا تھا کہ جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو، مگر اندر سناٹا تھا۔ مہندی پہ نوید نے اس کے سوٹ کا سٹف چیک کرتے ہوئے کہا، اندر سے مسکرایا کرو شانی، کیونکہ باہر سے پھر چیزیں کھوکھلی لگنے لگ جاتی ہیں۔ شانی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ساتھ ہی اس کا ایک اور دوست ضیاء بھی کھڑا تھا۔ وہ بھی کہنے لگ گیا، محبت ملنے پہ مسکراتے ہیں یار، اور وہ بھی دل سے۔ دل کمبخت اشارے دیتا ہے، تم سمجھو نا۔ ان دونوں کے بعد اس نے حسنین کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہی بات بولا، جب یہ اس کے سامنے جائے گا تبھی اندر سے مسکرائے گا، ورنہ نہیں۔ بات ختم کر دی گئی تھی۔ مہندی مکمل ہوئی، بارات پہنچ گئی اور نکاح کا وقت آ گیا۔ اس نے اپنے دل کو سنبھالا اور قبول ہے کہہ دیا، مگر پھر دل کی آواز آ ہی گئی، اسے تو محبت نہیں ہے تم سے، تو وہ قبول ہے کیسے کہہ گئی؟ اس نے جھڑک دے کر چپ کروایا۔ چند لمحوں کے بعد اسے اس کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ شانی نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا۔ قطار میں بنے کان سے ناک کے بانسے تک 4 تل جس پہ نت کی نازک سی زنجیر غضب ڈھا رہی تھی۔ آنکھوں میں چھائی ویرانی اب نہ جانے کیوں ختم ہو گئی تھی۔ ثنا کی آنکھوں میں رنگ تھے، ملن کے رنگ۔ اس کے ہونٹوں کی نازکی پھولوں کو مات دیتی تھی۔ سراپا محبت اس کے سامنے اس کی ہو کر کھڑی تھی، مگر وہ پھر بھی اندر سے خاموش تھا۔ رخصتی ہوئی اور اسے اوکاڑا لے آئے۔ حسنین، اسد، ضیاء مل کر چلے گئے، مگر نوید نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اتنا پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ وہ مسکرایا۔ پیارا تو تیرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں شانی۔ وفائیں کہاں ملتی ہیں، اور دوست ویسے بھی ہیلر ہوتا ہے،
تو مبارک ہو مجھے ہیل کرنے کے لیے، لیکن میں ایک بات تمہیں کہتا ہوں، ماضی بھلا دینا، جو آج میں چلے اسے ہی چلانا۔ نوید اس کے گلے لگا اور واپس چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے کے سامنے آیا، دروازے پر دستک دی اور اندر آ گیا۔ لاک لگایا اور سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شانی نے آہستہ آہستہ سے قدم بڑھائے اور بیڈ کے ایک طرف جا بیٹھا۔ پہلی بار دیکھ کر ہی اس نے دیکھا نہیں تھا۔ بیڈ پہ بیٹھ کر اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے شانی؟ ثنا کی آواز آئی۔ اس نے بے قراری سے دیکھا۔ دل میں اسی کے لیے بچپن سے اکٹھی کی گئی محبت ایک دم جمع ہو کر ایک شکل اختیار کر گئی اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ ثنا نے آگے بڑھ کر فوراً آنسو صاف کیا اور اس کا چہرہ تھام لیا۔ آج کے بعد رونا نہیں، کیونکہ میں ہوں تمہارے پاس۔ پھر اس نے چہرہ چھوڑا اور اپنے گھٹنے کھڑے کر کے اس پر بازوؤں کا حلقہ بنا کر چہرہ رکھا اور اسے دیکھنے لگ گئی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو ثنا؟ کبھی دیکھا ہی نہیں اس طرح مجھے تم نے۔ میں تو ترستا رہ گیا کہ تم دیکھو گی مجھے اس طرح۔ اس نے پہلا گلہ کیا۔ اسی سوال میں جواب ہے شانی۔ میری حسرت تھی کہ دیکھوں تمہیں، مگر دیکھ ہی نہ سکی، کیونکہ میری آنکھوں پہ پٹی چڑھا دی گئی تھی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ وہ لڑکا پیارا نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہہ دیا کہ تم پیارے نہیں ہو۔ کسی نے کہا کہ تمہارا جسم پتلا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ تم کمزور ہو۔ کسی نے کہا کہ وہ غریب ہے۔ میں نے تمہیں کہہ دیا کہ تم غریب ہو۔ کسی نے کہا کہ وہ کام نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں کہہ دیا کہ تم کام نہیں کرتے۔ الغرض کوئی کہتا گیا اور میں کہتی گئی، کیونکہ میں تمہیں دیکھ ہی نہ سکی۔ تمہاری محبت سے زیادہ میری آنکھوں پر میرے اپنے خاندان والوں کی پٹیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ انہی پٹیوں کی وجہ سے میں نے تم سے اعلان برات کر دیا۔ پھر پاپا نے تم سے شادی کرنے کے لیے کہا۔ میں نے انکار کیا تو وہ مر گئے۔ تب میں نے سوچا کہ تم پاپا کی چوائس ہو، ایک بار تو تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر میں نے پٹیوں کو اتارنا شروع کیا اور پھر تمہارے بارے میں سوچنے بیٹھ گئی، اور تمہارے کھاتے میں میرے حصے میں فقط محبت ہی تھی، کوئی حقارت نہیں تھی، کوئی خامی نہیں تھی۔ تب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا اور اپنے دل سے کہا، محبتیں تو بنا دیا کرتی ہیں، اسے بھی میں بنا دوں گی۔ تب میں نے پہلا کام کیا، ساری پٹیوں کو جلا دیا اور خود کو اللہ کی مرضی میں قید کر لیا، اور تم جانتے ہو کہ اس کی مرضی میں قید کر دینے سے وہ گوہر عطا کرتا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تمہیں اب دیکھا ہے تو لگا کہ تم گوہر ہو، وہ ہو جو مجھے میرے اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے، ورنہ عشق کرنے والے کہاں ملتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے آنسو گرا گئی۔ شانی نے آگے بڑھ کر آنسو صاف کیے اور بولا، آج کے بعد رونا نہیں ثنا، کیونکہ آج کے بعد تم ہو میرا عشق اور عشق ہے میرا نام۔ اس نے شانی کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ اس نیم کی چھاؤں میں کوئی جھانجر پہلے آئی اور اس نے ہمارے عشق کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور اسے شفا مل گئی۔ عشق شفا دیتا ہے، اور خواب مکمل ہو گیا تھا، اور یہ اس رات کی صبح تھی۔ عروج نے لمحہ بھر کے لیے کتاب کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کر آسمان کو۔ اس کی گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ محبتوں میں کہاں خامیاں دیکھی جاتی ہیں؟ وہ بھی خامی دیکھ کر خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔